نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ تو پاک پڑھدا ہے اللہ رب العزت اس دے 10 نعمتاں سبحان اللہ۔ اور فرمایا من صلی علیہ عشرا، اور جڑا بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات تے 10 مرتبہ تو پاک پڑھے گا، میں 10 مرتبہ تو پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ مئتن، اللہ 100 رحمتاں نازل فرمائے۔ اس میں کچھ نہ ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت درود و سلام نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آؤ جڑی قرآن پاک دی آیا بات پڑھی اس کا سارا لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹائم بالکل کم ہے، مختصر گفتگو ہوئے گی آج، لیکن انشاءاللہ مختصر لیکن جامع معنی گفتگو ہوئے گی۔ آؤ جڑی قرآن پاک دی آیا پاک پڑھی کھاکے کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء، ایک اوے جڑا آیا بالصدق سچ لے کے، وصدق به، اور ایک اوے جن نے اس سچ کی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ تمام مفسرین نے اس گل نوں لکھیا والذی جاء بالصدق، اور جڑا سچا آیا سچ لے کے آیا، اس تو مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، وصدق به، اور جس نے سچ کی تصدیق فرمائی، جس نے سچ نو منیا، فوراً جن نے تسلیم کیتا سچ نو، تصدیق فرمائی سچ دی، فرمایا ابو بکر صدیق دی ذات۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جدوں بھی کسی نو اسلام دی دعوت دیتی نا، میں کہ اسلام قبول کر، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام نو قبول کر لے، جدوں بھی کسی نو تبلیغ کیتی، جدوں ہی اسلام دی دعوت دیتی، فرمایا میرے کو ہر ایک نے دلیل پوچھی، دلیل دے اسلام کیویں سچا مذہب ہے؟ میں ابو بکر صدیق میرا او یار ہے، بچپن دا یار ہے، میرا ابو بکر صدیق او ہے جن میں اسلام دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت قبول فوراً کیتی، کوئی دلیل نہیں منگی۔ فرمایا اگر تسی کہندے ہو تسی اللہ دے سچے نبی ہو، میں صدیق ایمان بھی چاہواں گا اور صدیق تے ایمان بھی لے کے آیا۔ فوراً کوئی دلیل نہیں طلب کیتی، فوراً اسلام قبول کر رہے۔ والذی جاء، او جڑا سچ لے کے آیا، بالصدق وصدق به، اور جس نے سچ کی تصدیق کی تھی، ابو بکر صدیق دی ذات۔ آج کچھ لوگ مشکوک بنانا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات نو، اور گفتگو کی تھی کیمرے تے، اپنے بندہ بٹھا کے کیا جی صدیق اکبر دی حدیث پاک سنن تے غلطی لگ ہی سکتی ہے۔ او بھائی جنوں سچا رب کہے، جنوں سچا رب کہے اور سچ دی تصدیق کرنے والا جس نو رب کہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سنو حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام فضائل صحابہ دے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نو معراج ہوئی نا، وہ واقعہ تو سماعت کیتا ہے، میں گفتگو کے کیتی اس گل تے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام معراج تو واپس آئے، آقا نے دسیا کہ میں رات دے تھوڑی پیر دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیرا کر کے آیا، کسی بھی نہ منیا، ابو جہل دی پارٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کول چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات تھوڑی جی پہر کے اندر مسجد اقصی مسجد حرام دیا سیرا کر کے آیا، انج ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مہینے دی مسافت ہے، انج تو نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے انج نہیں ہو سکتا؟ انہیں کہا جی لو جی ہن لویا گرم ہے، اتنے بس تھوڑی مارن کی ضرورت ہے، انہاں دی یاری ٹوٹ جائے گی، انہاں دی دوستی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے جس نبی دا تو کلمہ نہیں پڑھتا، جس کو نبی بنتا ہے، او نبی کہتا ہے میں رات تھوڑی جی پہر کے اندر حرام تو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دیا سیرا کر کے آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تسی تے کہندے سی کوئی بندہ، تسی تے کہہ رہے سی کوئی بندہ، فرمایا اگر کوئی بندہ ہوئے تے ابو بکر صدیق نہیں تصدیق کرے گا، نہیں انہوں سچ بنے گا۔ اگر میرے یار نے کہہ دیتا ہے، یار کو پوچھا بھی نہیں، مصطفیٰ کو پوچھا بھی نہیں، کہ اگر تسی کہتے ہو میرے یار نے کیا، اگر میرا یار اس کو کرے گا صدیق اس کو مان بھی جائے گا اور صدیق ایمان بھی لے آئے گا۔ تک نہیں حدیث پاک فضائل صحابہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی تھی نا، معراج تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت دیکھو، جو معراج کی تھی نا نبی پاک علیہ السلام، اور معراج تو بعد آقا واپس آنے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے شامنا فضائل صحابہ میں اپنی متن پڑھ کے سناتا لیکن ٹائم نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل
میں جو اتنی سہرا کر کے آیا مسجد حرام کو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی طور سے مولا تک، سے مولا دلا مکان تک. اے جبریل میری کہ اس گالوں کوئی مان بھی جائے گا؟ کوئی منے گا کہ میں رات تھوڑی بیٹھ دے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لام تجھے دو زبراں نے اس چیز نے دلالت کر دیا ہے کہ تھوڑے یہ پہر دے اندر میں ایک سیر کر کے آیا، مہینے دی مسافر رات تھوڑی یہ حصے دے اندر کر کے آیا. جبریل میری اس گالوں کوئی تصدیق کرے گا؟ سید حضرت جبریل کہنے لگے بلا یصدقک ابو بکر صدیق. میں اور کوئی منیا نہ منیا تھوڑا یار ابو بکر صدیق لازمی بنے. اور کسی تصدیق کی تھی نہ کی تھی، ابو بکر صدیق لازمی تصدیق کریں گے. ابو بکر صدیق تھوڑے سانجو قبول بھی کریں گے، مان بھی جان گے، ایمان بھی لے کے آ جان گے. لوگوں نے آج صدیق قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جسے پاک اسماعیل کی اللہ کے 13 تو زیادہ صحابہ بڑے بڑے مقام رکھنے والے صحابہ انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھیا اور اس حدیث پاک کو بیان کیتا. روایت کدے صدیق اکبر دی نہیں سی، 13 صحابہ دی روایت سی. لوگوں نے کہا ایک کلے ہی ساتھ انہوں نے سننے دے اندر غلطی لگ سکتی ہے نہ بھائی گل سے رکھنا. علماء فرمایا گل بزرگان دس کے نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گستاخ بنے گا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا ابو بکر صدیق کا گستاخ بنے گا. ایک پہلے بکواسات کرتے رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دے بارے تو صدیق اکبر دے بارے میں بکواس کرنے شروع کرتے. کہنے لگے انہوں نے حدیث سنن چ غلطی لگ سکتی بھائی سنو. حضرت مولا علی کی کہہ رہے ہیں ان تفسیر جڑی میں آیا پاک پڑھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. نزول عمال شریف اٹھا کے دیکھو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون دی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کون مولا علی جس بارے میں آقا نے شاہ فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن دے نام. او مولا علی انا مدینہ العلم والی بابها، میں علم دا شہر علی ہوتا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ دی والی بابها، میں حکمت دا شہر علی ہوتا دروازہ ہے. او مولا علی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق محمد والذی صدق به ابو بکر صدیق. فرمایا یہ جڑی جاء ذات سچ لے کے آئی، سچی ذات آئی. فرمایا وہ ذات نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. والذی صدق به ابو بکر، فرمایا جنہیں سچ کو منیا اور جنہیں سچا ہے فرمایا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ایک خود مولا علی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مولا ہی کہندا ہے، مولا علی دی گل نہیں مندا. اور ایک تک نہیں سنو جسے پاک حضرت مولا علی مشکل کشادہ فرمان کہندے اس لیے کہ اکبر نو سنن وچ غلطی لگ گئی ہوئے گی. اس دا حدیث پاک سنو مرآت المناجی اپنے بندے بٹھا کے نا آپ ہی وضاحت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں صدیق اکبر نو معاذ سما معاذ حدیث پاک سنن چ غلطی لگ سکتی ہے. آؤ ہن اپنے آپ کو مولا ہی کہندا ہے نا. او پنڈی دا مولوی صاحب جنہیں پہلے امیر معاویہ دی گستاخ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی گستاخ، حضرت عمر بن عاص دے گستاخ، انہیں صحابہ دے گستاخ اور ابو بکر صدیق تے زبان درازی کر رہا ہے. سنو مولا علی دا فرمان مرآت المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 مولا علی دے بارے سنو. مولا علی کی فرمان ہے حضرت علی جب کسی صحابی سے کوئی حدیث سنتے تو ان سے قسم لیتے تھے کہ واقعی تم نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے سوائے ابو بکر کے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو مولا ہی کہنا، مولا علی والا کہنا اور مولا علی کی گل نہ بننا. مفتی احمد یار خان نے حکیم الامت میرات المناجی کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت مولا علی جو کسی کو حدیث پاک سنتے نا وہ تو قسم لیتے 10 قسم اٹھا کہ تو واقعی ایک کا فرمان سماعت کیتا ہے. میں جدو یہی گل حضرت ابوبکر صدیق دے بارے آندی نا صدیق اکبر کو حدیث پاک سناندے میں مولا علی انہاں کو قسم نہیں سی لیندے. اور سنو اگے ابو بکر سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے کلام حافظہ تعبیر و طریقہ ادا پر آپ کو پورا اعتماد تھا. نیز حضرت ابو بکر صدیق روایت حدیث میں بہت ہی محتاط تھے اس لیے آپ سے روایات بہت کم منقول ہے. اس لیے فرماتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی حدیث پاک بیان کرتے نا مولا علی نہ قسم نہ دے سال نہ انہاں کو پوچھتے سال کیا واقعی نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے بلکہ ابو بکر صدیق جب حدیث پاک بیان کرتے اور کہتے ہیں مصطفیٰ نو اے فرمانے ہیں سنائے کہ اس وقت مولا علی کہتے سر سادہ کا ابو بکر فرمایا ابو بکر نے سچ فرمایا ہے. اے مولا علی دا اعتماد سے حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں بھی کسی صحابی کو لوگ حدیث پاک سماعت کرتے نا
تو قسم لے دے 10 فرمان کو مصطفیٰ دا تو واقعی سنیا اور اس کا دی قسم بھی دے. پر جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا دینا تے قسم نہیں سی لیندے, قسم نہیں سی لیندے, بلکہ کہندے صدق ابو بکر, ابو بکر نے سچ فرمایا. آج لوگ کی ہو اس لیے کہ اکبر دے فرمان اور حدیث پاک جڑی حضرت ابو بکر صدیق نے روایت کی تھی اس کو مشکوک بنانا چاہ رہے نہیں. ابو بکر صدیق دی بھائی بہت زیادہ سنو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جڑی صداقت میں چند دلائل لے کے آیا سی ان چلا کر جمعہ نو بیان کرے گا چونکہ ٹائم کم ہے. او حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تھی اور میری شفاعت واجب ہے, اور میری شفاعت واجب ہو جائے گی, ضروری ہو جائے گی. علماء فرمانے چونکہ ہن قبر کی زیارت ممکن نہیں ہے کیونکہ دوبارہ بنا دیا گیا, تسی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, قبر کی زیارت ممکن نہیں. فرمایا ہن حدیث کا مصداق بنے گا گنبد خضرا, یعنی جس نے گنبد خضرا کا دیدار کر لیا نا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اس دے واجب ہو جائے گی. اور ابو بکر صدیق نشان سماعت کرنا بھائی جیڑی گنبد خضرا تے نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اس گنبد خضرا کی زیارت کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت میری شفاعت واجب ہو جائے گی. جیڑا گنبد خضرا کا فقط دیدار کر لوے شفاعت حضرت واجب ہو جاتی. جیڑی گنبد خضرا تے صدیق اکبر آرام فرما رہے اللہ نے انہاں کینا مقام عطا. اسی تے بھائی نسبت مصطفیٰ دا یا کرن نسبت مصطفیٰ نو منن والے آ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو بلکہ قرآن پاک پر ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اپنے رب دے حضور ڈر گیا کھڑا ہونے تو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, ایسے بندے نو اللہ 2 جنت عطا فرمائے گا. جڑا اپنے رب دے حضور ڈر گیا مطلب کہ بھائی اس گناہ کر سکتا سی, وہ کول موقع بھی سی, ٹائم بھی سی, کوئی دیکھ نہیں دے سکتا, گناہ تے قادر بھی سی, پر اپنے دل دے اندر خیال آیا ہوتے کہ یار میں گناہ کر لگا قیامت لے تاڑے رب دی پکڑ بڑی سکتی, بد شرابی کا شدید رب دی پکڑ بڑی سکتے قیامت لے تاڑے میں رب دے حضور حاضر کیوں ہے, وہ گناہ چھڑ دے گا. فرمایا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, جڑا اپنے رب دے حضور کھڑا ہونے تو ڈر گیا اللہ 2 جنت عطا فرمایا. اور تمام مفسرین نے اس کاروں نے کیا فرمایا اس آیت دن اشراق سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات, یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جنہاں دے بارے کی آیت نازل ہوئی کہ او سب تو زیادہ ڈرن والا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, سب تو زیادہ متقی حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے. سب تو زیادہ رب کو ڈرنے والے ابو بکر صدیق نے, سب تو زیادہ پرہیزگار ابو بکر صدیق نے. اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جڑا رب تو حضور ڈرن والا ہوگا 2 جنت عطا فرمائے. علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر دی شان دے اندر ایک کیویں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں میرے حجرے تو حجرہ عائشہ کو لے کے میرے منبر تک یہ جو درمیان دے اندر جگہ نہیں, یہ جگہ جنت ہے. جنت دے ٹکڑے وچوں ایک ٹکڑا ہے, اے جنت ہے. ادھر توجہ کرنا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, علماء بڑی سونی تفسیر فرماتے ہیں ایک تیری تفسیر ہے کہ اس کی اللہ قیامت والے دہاڑے ابو بکر صدیق نو 2 جنت عطا فرمائے گا. قیامت والے دہاڑے جنت ایک کوئی چھوٹی نہیں ہونی, یہ بھی بڑی پیاری حدیث پاک, لیکن ٹائم نہیں, میں پھر دساں گا کہ اللہ تعالیٰ دی جنت کتنی بڑی ہے. 2 جنتاں فرمایا. ایک تے یہ گل ہوئی, میں دوسری گل ابو بکر صدیق دی شان دے اندر نازل ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام دے نال حجرہ عائشہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق مدفون نے آپ دا جسم اقدس مطہر منور اوتھے آرام فرما رہے ہیں. یعنی یہ جگہ کی سی جنت, حجرہ عائشہ کو لے کے منبر تک یہ جگہ جنت ہے. فرمایا اس کی تفسیر این جو ہوگی ایک جنت اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو دنیا دی عطا فرمائی. یعنی ابو بکر صدیق اس وقت جتے آرام فرمانے وہ جگہ جنت ہے. ایک جنت اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا کی عطا فرمائی, اور ایک جنت اللہ رب العزت قیامت والے دہاڑے عطا فرمائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے تو ڈر گیا اللہ رب العزت کو 2 جنت عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت سانو حقیقی متقی بنائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.